سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له سبحان ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حاضرین کرام، آج اس عمارت میں بیٹھ کر قرآن کانفرنس کا لطف لینا آپ کو مبارک ہو کہ جس جگہ میں کبھی سفید زمین تھی، گھاس اگی ہوئی تھی،
رات کے 9-10 بجے غالباً اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ سبحان اللہ، اس سعادت و عظمت کا سہرا آپ کی مذہبی قیادت کے سر ہے اور آپ لوگوں کے سر ہے۔ آپ ہی کے سارے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ نے مغربی ممالک میں ایک امتیازی کردار دکھلایا ہے۔ جن ممالک کی فہرست مولانا نے ابھی بیان فرمائی ہے، میری اطلاع میں ان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بنیادوں سے اٹھا کے اتنی شاندار بلڈنگ بنائی گئی ہو، خواہ اس کا نام مدرسہ رکھا گیا ہو یا مسجد رکھی گئی ہو، کم از کم سنیوں کے ہاں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اگر دوسرے عقیدے کے لیے کوئی بنائی گئی ہے تو وہ پولیٹیکل لابیز ہیں، وہ مدرسے نہیں ہیں۔ تو مدرسے کے نام سے بنیادوں سے اٹھا کر ایسی یادگاری اور تاریخی عمارت بنانا جو صفحہ تاریخ پر ایک انمٹ یادگار ہو اور سچے اور پکے دین کے لیے ایک آزاد مرکز ہو، جس پر کسی شخص کا کوئی خاندانی یا شخصی یا بقول مولانا کے کوئی سیاسی دباؤ نہ ہو، میں سمجھتا ہوں یہ واحد ادارہ ہے اس ملک کا جو بنیادوں سے اٹھا کے بنایا گیا اور آج کسی سیاسی طاقت کا آلہ کار نہیں، نہ کسی سیاسی جماعت کا دمچھلہ ہے، بلکہ اپنے مذہبی حریت کی بنیاد پر ایک مثالی درسگاہ ہے جس کا اپنا ذوق ہے، اپنی سوچ ہے، جو دیانتداری کے ساتھ ان کے دل دماغ میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس حریت فکر میں آپ لوگوں کا وہ اخلاص کار فرما ہے کہ جو آپ نے ایثار کرتے وقت کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم ساتھ نہیں ہوں گے، نہیں، آپ نے بات ماننے کی شرط سے شمولیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ شوق قائم دائم رکھے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے دیر سے پہنچنے کی وجہ سے جو آپ کی توقعات زخمی ہوئی ہیں، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، مگر ہم لوگ نماز مغرب سے بہت پہلے کے بریڈ فورڈ سے چلے ہوئے ہیں، لیکن راستے میں اتنی فوگ ہے اور اتنے ایکسیڈنٹس ہوئے کہ جگہ جگہ کافی دیر ہمیں رکنا پڑا، تو ہم لوگ غیر ارادی طور پر اتنے لیٹ ہو گئے کہ ہم ندامت محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بیجا طور پر زحمت انتظار ہوئی ہے۔ آپ کو دیکھا ہم سب کوئی بول گئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہم میں سمجھ رہا تھا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ دیر سے جایا کرتے ہیں، شاید آج اس کا انتقام لے لیا ہے۔ نہیں، میں انتقام لینے والے خاندان میں سے نہیں ہوں، میں دعا کرنے والے خاندان میں سے ہوں، میں انتقامی مزاج بھی میرا نہیں ہے۔ اور آپ جس محبت اور ذوق شوق سے ساتھ ہمارے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں، میں رات کی تنہائیوں میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی انسان کا حق نہیں بنتا ناشکری کرنا۔ آپ نے پہلی دن سے لے کر غالباً اس ملک میں آ کر آپ کی مسجد میں بستر کھولا تھا اور یہاں سے دینی مہمات شروع کی تھیں۔ آج وہ اللہ کا شکر ہے مغربی ممالک میں گوشے گوشے میں پہنچ رہی ہیں اور ہمارے متعدد سینٹر کھل گئے ہوئے ہیں جہاں شہنشاہ بغداد والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کا مشن بڑی آزادی سے چل رہا ہے، مگر اس کی ابتدا آپ کی مسجد سے ہوئی۔ اس سعادت کا سہرا بھی آپ کے سر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں اس وقت بات کو جتنا بھی مختصر کرنا ممکن ہے اتنی حد تک میں کوشش کروں گا کہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو جائے، کوئی بات آپ تک پہنچ بھی جائے اور کچھ جو آپ کے جذبات زیادہ دیر تک بیٹھنے کی حمایت میں نہیں ہیں ان کی رواداری بھی ہو جائے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک ناتمام آیت پڑھی ہے، انزل اللہ علیک الکتاب، اے پیارے آپ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، والحکمہ، اور حکمت نازل فرمائی۔ نزول کا انزل ینزل انزالن کا جو مصدر ہے اسی کا مفعول بہی ہے الکتاب، اور اسی کا مفعول بہی ہے عطف کے واسطے سے الحکمہ۔ معلوم ہوا کتاب بھی نازل ہوئی اور حکمت بھی نازل ہوئی۔ وعلمک، اور آپ کو سکھایا۔ اس سے سمجھنا پڑتا ہے عطف مغایرت کو چاہتا ہے۔ اگر عطف تفسیری ہو تو یہ از قسم مجازات ہے۔ مجاز اس وقت استعمال ہوا کرتا ہے جب حقیقت ممتنع ہو جائے اور اس کے لیے قرینہ صارفہ چاہیے ہوتا ہے۔ قرینہ صارفہ یہاں ہے نہیں، ماننا پڑے گا کتاب اور ہے، حکمت اور ہے، تعلیم اور ہے۔ دو چیزوں کا نزول سے تعلق ہے، کتاب بھی نازل ہوئی ہے، اس کے نزول کی حد تک سب کو پتا ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، لیکن حکمت بھی نازل ہونے والی چیزوں میں سے ہے۔ وہ کیا ہے؟
اور کوئی اور نازل ہونے والی چیز سرکار کی بارگاہ میں تسلیم کرنا پڑے گی کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ بھی نازل ہوئی ہے۔ جس طرح کتاب کا نزول نبی کی شان کے لائق ہے، اسی طرح حکمت کا نزول بھی نبی کی شان کے لائق ہے۔ جس طرح تکمیل دین کے لیے کتاب کی ضرورت ہے، اسی طرح حکمت کی بھی ضرورت ہے۔ اور جس طرح کتاب کا نزول من جانب باری ہے، اسی طرح ایسا علم جو آپ نہیں بھی جانتے، جو بھی نہیں جانتے تھے، اس سب کا جانا یہ بھی اسی آیت کے ضروریات کے ماتحت تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کتاب کو مانے، حکمت کو مانے، لیکن جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سبھی کچھ رب سکھا دے، اس کو نہ مانے، تو جس طرح کتاب کا منکر کافر ہے، جس طرح حکمت کا منکر کافر ہے، اسی طرح اس چیز کے سکھائے جانے کا منکر بھی کافر ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا گیا۔ اور فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اے اللہ، یہ تیری بستی کائنات تیری لغت میں کیا کہلاتی ہے؟ فَكُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سارا اکٹھا کیا جائے تو ہماری ایک ڈکشنری ہے، اس پہ لکھا جائے تو اس کو ویلیویٹ کیا جائے، قیمت ڈالی جائے تو اس کے مقابلے میں قلیل لکھا جاتا ہے۔ لیکن اے محبوب کبریا، جو تجھے سکھایا گیا پوری دنیا مل کے قلیل ہے، پر جو کچھ ہم نے آپ کو سکھایا ہے وہ اکیلا ہی ہو تو عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اکیلا ہی ہو۔ ہاں، اس سے ایک بات کا آپ ضرور اندازہ کریں۔ کسی جگہ تو فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبریل امی وہ آپ پر اس قرآن کو نازل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن قرآن مجید کا نزول میں پڑھتا ہوں تو یہ کانوں کی معرفت آپ کے دل تک جا رہا ہے نا، صحیح ہے، صحیح ہے۔ لیکن جو یہ کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی جوان بھی میں تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا۔ سبحان اللہ کا ٹیسٹ۔ سبحان سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ پر نازل کرتا ہے، آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، لیکن یہاں فرمایا انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے خود آپ پر نازل کیا۔ کبھی جبریل کا ذکر کیا، کبھی نہیں کیا۔ یا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کبھی اجمالاً بتایا جائے تو اللہ نے نازل کیا، تفصیلاً بتایا جائے تو اللہ نے جبریل کی معرفت نازل کیا، اور کبھی یہ مانا جائے کہ بظاہر جبریل نے نازل کیا، حقیقت میں اللہ نے نازل کیا۔ اور فن تفسیر کی روح سے ایک معنی یہ بھی بن سکتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا جبریل کو بیچ میں رکھ کے نازل کیا، اور کبھی ایسا ہوا اس کو بیچ میں سے نکال کے نازل کیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، فرمایا کہ جبریل کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا پر۔ سبحان اللہ، سرکار کہاں ہے؟ عرش اولا پر۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہی ہے۔ جبریل بیچ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور جبریل بتا کیا وہی ہوئی؟ کیا آپ پوچھتے ہو؟ ہاں؟ بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی مارم نہیں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی مارم نہیں، ان سے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں۔
غنچے ماں کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بیماروں نہیں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بیماروں نہیں۔ وہی بمانے جبریل سمجھنا یہ لغت کی بھی غلطی ہے، یہ عقیدے کی غلطی بھی ہے۔ وہی کی ایک وہ قسم ہے جو جبریل کی معرفت آتی ہے، ہاں ممکن ہے کئی اور بھی قسمیں ہوں جو جبریل کی معرفت آتی ہوں، لیکن جبریل کی معرفت آنے والی کا نام پھر ایک قسم کی وہی ہوگا۔ ایسا ممکن ہے وہی ہو پر جبریل کو پتہ نہ ہو۔ بلبل، یہی وجہ تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ وہی کی تعریف کرو کہ بات چلے، ہاں آئے ہائے، وہی کی تعریف جب نہیں ہو سکے گی تو آگے بات چلی تھی، لیکن یہ ماننا پڑا تھا کہ وہی کی تعریف میں نہیں آیا۔ اور میں نے جو انگریزی میں ریسرچ کی ہے نا قرآن مجید پر، اس میں تقریباً کوئی 30 ایک صفحے سے کچھ زیادہ یا کم ویش حصے میں پھیلی ہوئی ہے وحی کی تعریف پر گفتگو ہے، وحی کے اقسام پر۔ اور یہ سعودی عربیہ میں اس کا ترجمہ ہوا ہے عربی میں۔ اس وقت وہ یہاں سے کچھ آدمی تھے معتمر کے، وہ لے گئے اور انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ 1400 برس تک اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ اتنی نہیں ہوئی ہے۔ تو 30 صفحے کی ہیر پھیر میں، میرے پاس کوئی ایسی کتابیں بھی ہیں جو تقریباً 400-500 صفحے کی ہیں، صرف وحی پر، صرف وحی پر 400 500 صفحے کی کتابیں ہیں لیکن وہ 30 صفحے کی ریسرچ ہے، مگر انہوں نے مانا ہے کہ یہ ریسرچ نہیں ہوئی۔ تو یہ سمجھنا کہ نبی اپنے علم میں جبریل کا محتاج ہے، غلط سمجھے ہو۔ جبریل سدرۃ المنتہا پر ہے اور بات عرش اعلیٰ پر ہو رہی ہے۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یہ میرا گھر ہے بھائی، یار یہ زیادتی ہے بھائی، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں خود آ کے خرچ کرتا ہوں، طبیعت خوشی محسوس کرتا ہوں، اور اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ جنہوں نے دارالعلوم پر پیسے خرچ کیے وہ مجھ پر خرچ ہوئے، مسجد پر جو خرچ ہوئے وہ مجھ پر خرچ ہوئے ہیں، اور میں شب و روز دعا کرتا ہوں۔ ابھی بتلایا ہے نا، یہ کسی حکومت نے آج تک اس کی سرپرستی نہیں کی، یہ حسین کے خون نے سرپرستی کی ہے، حسن کے خون نے سرپرستی کی ہے۔ اور سرکار نے کسی بادشاہ کو بلا کے، اگر اور کچھ نہیں تو حکومت حبشہ تو سرکار کے ماتحت تھی، شہنشاہ حبشہ نے تو سرکار کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا، بلا کے اس کو حوالے کر دیتے۔ سرکار کے علم میں تھا نا کہ فلاں فلاں نے خلیفہ بننا ہے۔ اگر یہ کوئی دوسرے عقیدے والا نہ مانے تو نہ مانے، آپ تو مانیں کہ سرکار کو پتا تھا کہ کس نے حکمران بننا ہے، اور حکمران کے طور پر بھی وہ ایسا حکمران کہ خدا کی کائنات میں اپنی نوعیت کا بعد از انبیاء تنہا انسان ہے جس کی خلافت حقہ ہے، اور یہ کہ بعد دیگرے جنہوں نے آنا تھا ان کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم یہ قرآن مجید کی حفاظت تم کرنا، حالانکہ وہ اس کے اہل تھے، اہل ہیں، انہوں نے حفاظت کی ہے، مگر ان کو فرمایا کیوں نہیں؟ یہ بڑے سے بڑے ہیں، بڑے سے بڑے ہیں، لیکن ان کا فیضان ان کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ان کی اولادوں میں وہ روانی نہیں رہے گی جو میرے خون میں رہنے والی ہے۔ ان کا خون خلفاء کا خون ہے اور میرا خون سید الانبیاء کا خون ہے۔ اگر قیامت تک یہ روانی جاری رہے گی تو المہدی منا آل البیت، وہ میرے خاندان کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے اگر مولانا آپ کی توقعات مجروح ہوئی ہیں تو آپ توقع کرنے میں غلطی پر ہیں، اس لیے کہ ان سے توقع ہی آپ کو کبھی حکمران تو دنیا میں اتنا خود غرض انسان واقع ہوا ہے، آپ نے نہیں دیکھا؟ بنو امیہ کے شہزادگان جن کا نام لے رہے ہو، باپ کو دیکھا کہ کسی دوسری بیگم کے بچوں کو وہ وراثت کے طور پر اپنی حکومت دینا چاہتا ہے تو بیٹوں نے اس کو درخت کے ساتھ باندھ کے جوتے مارے نہیں مارے؟ باپ کو جوتے مارنے والا کبھی کسی قوم کا منصف اور مخلص مانا جا سکتا؟ یہ اقتدار تو ایسی بری چیز ہے، بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کیا نہیں کیا، بیٹوں نے باپوں کو مارا نہیں مارا، بیٹوں کے مقابلے میں باپ نبردآزما ہوا نہیں ہوا؟ اس لیے مولانا جو باپ کا مخلص نہیں وہ دین کا مخلص کہاں ہوگا؟ دوست بنانا چاہتے ہو دیکھو باپ کا مخلص ہے کہ نہیں، ماں کا مخلص ہے کہ نہیں۔ شادی کرنا چاہتے ہو بھگا کے مت لے جاؤ، جو بیٹی ماں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے وہ کبھی آپ کی مخلص بیگم نہیں ہوگی۔
جو باپ کی ٹوپی اتار کے سڑک پہ پھینک رہی ہے کل خامد کی ٹوپی پھینکے گی، خامد ہو کے پچھتاؤ گے۔ کسی نئے تعلقات کو پرکھنا چاہتے ہو گزشتہ تعلقات کی قیمت ڈالو۔ جو اپنے بھائیوں کا غدار ہے دوستوں کا کبھی مخلص نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اس کا تعلق پہلوں کے ساتھ کیسا رہا ہے۔ جن حکمرانوں کی بات کرتے ہو انہوں نے تو کبھی باپ کو معاف نہیں کیا، کبھی ماں کو معاف نہیں کیا، کبھی بھائی کو معاف نہیں کیا، بھائیوں نے بھائیوں کے ہاتھوں خون سے ہاتھ رنگے۔ کویت کے حکمران نے اس سازش میں کہ جس سازش میں بعد میں سعودی عربیہ میں انقلاب آیا تھا، اس پہلی سازش میں بھائی نے بھائی کو قتل کروا کے تو کویت کی حکومت حاصل کی تھی نہیں کی تھی؟ ہاں، تو جو بھائیوں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں مخلص نہ ہو وہ دین کے بارے میں کہاں مخلص ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دیتے ہوئے ہی اہل بیت کو دیا تھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں جو آپ نے مسجد پر پیسے خرچ کیے وہ مجھے دیے۔ اور ہم لوگ تو اس مزاج کے، ابھی شام کے وقت کے ساتھی گواہ ہیں، مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کی چھاتی کتنی ہے؟ میں حیران ہوا کہ میں کوئی رسلر ہوں، کوئی پہلوان ہوں کہ یہ چھاتی پوچھ رہے۔ میں نے کوئی رفع اندازہ بتلایا، میں نے کہا کس مقصد کے لیے پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے کوئی کپڑے خریدنے ہیں، کچھ سویٹر خریدنا ہے۔ میں نے کہا میاں کیوں ایسا کرتے ہو؟ میرے پاس تو پچھلے 10 سالوں کے کپڑے پڑے ہوئے، لے دیتا ہوں دوستوں کو تقسیم کرتا ہوں، پھر نہیں چلاتا ہوں، پھٹتے ہی نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے جتنے پیسے خرچ کر سکتے ہو وہ کتابوں پر خرچ کرو، کتب خانے میں کتابیں لے کے رکھو، جب میں مر جاؤں گا آپ بھی مر جائیں گے تو لوگوں کو یہ میرے موت کے بعد پتہ چلے گا ہمارے پیر کا مشن کیا تھا۔ کوئی زیادہ پیسے سمجھتے ہو میرے مدرسے پر پیسے خرچ کرو، وہ میری اولاد کو نہیں ملیں گے، میری ذات کو نہیں ملیں گے، وہ مدینے والے گنبد خضرا کے مکین کے مشن کو ملیں گے، وہ یقیناً مجھ سے زیادہ معظم ہے۔ آج 4-6 دن کی بات ہے، کچھ ہماری ملت کی بیٹیاں آئیں، وہ کہنے لگے شاہ صاحب آپ کے کمرے کا ہم سائز لینا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ آپ کا کمرہ جو ہے بڑا بھدا سا لگتا ہے، تو ڈیکوریشن کا کوئی ہم سامان دے کے آئی ہیں جس میں تقریباً 1,500 روپے کی 1,500 پاؤنڈ کی لاگت آتی ہے، تو وہ اگر یہاں کے لگا دیا جائے تو جو بھی آ کے بیٹھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ پیر کے کمرے میں جا کے بیٹھے۔ میں نے کہا بیٹی اگر تم سمجھتے ہو تمہارے پاس پیسے ہیں تو میں کتابیں لکھ دیتا ہوں، کتب خانے میں کتابیں ضرورت ہیں۔ ان چیزوں سے ہماری ڈیکوریشن نہیں ہوتی، مدینے والے کا جھنڈا بچ جائے گا ہماری ڈیکوریشن ہو جائے گی، محبوب کبریا کے عظمت کا پرچم لہراتا رہے گا ہماری ڈیکوریشن ہوتی رہے گی۔ یہ ڈیکوریشن کرو گے یہ تو سکھوں کے گھروں میں بھی موجود ہے، کافروں کے گھروں میں بھی موجود ہے، یہ عصمت فروشوں کے گھروں میں بھی موجود ہے۔ ایک سید کے بیٹے کی ڈیکوریشن سمجھو کیا ہے؟ میں خاتون جنت کی اولاد میں سے ہوں جس کا دوپٹہ دین کے لیے کبھی بازار میں بکا تھا، تو آج مجھے کپڑے پہنا کے میری ڈیکوریشن کر کے میرے اصل مقصد سے مجھے مت ہٹاؤ۔ اگر کوئی میرا مرید میری مدد کر سکتا ہے تو میرے دین میں میری مدد کرے۔ اس لیے دوستو جتنے پیسے آپ نے خرچ کیے اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے ہیں، مگر میری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے میرے مشن کو دیے ہیں، اللہ آپ کو جزائے۔ اس مدرسے پر جو پیسے خرچ ہوئے میرے مشن پر خرچ ہوئے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ قرآن جاتے وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسرے کا حوالے ہی نہیں کیا، انہیں پتا تھا کس نے کتنی حفاظت کرنی ہے۔ جنہوں نے حفاظت کرنی تھی رمز قرآن از حسین آموختے، رمز قرآن از حسین آموختے، شمع خود از آتشش افروختے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں بڑی بڑی کتابیں مطالعہ کی۔ قلندر لاہوری کے مطلب یہ سمجھنا کہ وہ ایک داڑھی منڈا ایک انگریزی دان آدمی تھا نہیں، مغرب کی یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے اس نے عربی پڑھائی۔ ہاں، عربی کے استاد چھٹی پہ گئے تو ڈیوٹی لگی، اس آدمی نے عربی پڑھائی ہے۔ وہ آدمی منطق کا شہنشاہ استاد ہے، فلسفے کا شہنشاہ استاد ہے۔ اس آدمی کا کہنا ہے رمز قرآن از حسین آموختم، ہمیں قرآن مجید کے جو اصل اسرار ہیں حسین سے ملے۔ جب ہماری موم بتیاں نہیں جل رہی تھی امام حسین کی آگ کے پاس لے گئے تو جلنے لگی۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا سٹیجوں پر نام لیتے ہیں، کتب خانے کے اندر بیٹھ کے نام لیتے ہیں، لیکن کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن عظیم کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے۔
اور اگر حالات بنے تو نعرے لگاتے ہیں، حالات بگڑ جائیں تو کہتے ہیں زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، تجدید قوم کا وقت آ گیا ہے، اس کو ماڈرنائز کرنا ہے، مڈرنٹی کا بہانہ بنا کے قوم کی اصل شکل کو بگاڑ ڈالتے ہیں۔ لیکن جس وقت اہل باطل سے ٹکر ہو جائے تو اپنے موقف سے 1 سینٹی میٹر ہٹے بغیر اپنے تصادم کو جاری رکھنا اور موت کے منہ پر بڑھتے ہی چلے جانا۔ اے حسین، قرآن کا منشا تیرے عمل سے ہمیں پتہ چلا۔ آئین نو سے لڑنا، طرز کون پہ اڑنا، آئین نو سے لڑنا، طرز کون پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اے حسین، تیرے طرز عمل سے یہ بات ہم پر کھلی کہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ معنی رکھتا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا اس عمل پر مجبور کرتا ہے۔ وہ جو ساری زندگی لکھتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن 10 پاؤنڈ مل گئے تو سرنڈر بھی ہو گئے، پھر انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا، وہ ڈگڈگی بجانے والے مداری ہیں۔ صحبت پیر روم سے، صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب اور ایک کلیم سر بکف، لاکھ حکیم، حکیم فلسفی کو کہتے ہیں، لاکھ حکیم سر بجیب اور ایک کلیم سر بکف۔ اے امام حسین، تجھ سے کلیم اللہ ہی کی بو آئی۔ جب دیکھا کہ اس اصل مقصد کو اپنایا نہیں جا سکتا تو موت قبول کر لی، لیکن ذلت قبول نہ کی، مصلحتوں کا شکار نہ ہوا۔ انزل اللہ علیک الکتاب، بات عرض کرتے کرتے دور نکل گیا کہ اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ کبھی تو جبریل کا ذکر کیا کہ اس نے آپ کے قلب پر نازل کی، لیکن نازل کرتے وقت بھی قلب کا نام لیا۔ مولانا یہ بڑی غور کی قابل بات ہے، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کے کانوں کی معرفت دل پہ جا رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قرآن کا ایسا مزاج ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل فرمائی۔ اس موقع پر معتزلہ کا اور اہل سنت کا اختلاف ہے۔ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر خوب گفتگو کی ہے۔ شرح مواقف کے متن میں اس کا ذکر باقاعدگی سے آتا ہے، اور بتلایا ہے کہ مرکز عرفان، علم کا مرکز قلب ہے یا دماغ۔ معتزلہ کہتے ہیں دماغ جو ہے یہ مرکز عرفان ہے، علم کا مرکز دماغ ہے۔ بھئی دلیل، کہتے ہیں جب دماغ خراب ہو جائے تو اس وقت دل میں کوئی علم نہیں رہتا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کا مرکز دماغ ہے۔ کہا تو جب پاگل کوئی غیب کی باتیں کرنے لگ جاتے تو پھر وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ کیونکہ علم عقیدہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے نا کہ پاگلوں کو، بچوں کو اور حیوانوں کو بعض علوم غیبیہ ہوتے ہیں۔ ہمارے علم عقائد میں یہ مسئلہ موجود ہے، پاگلوں کو، بچوں، معصوم بچوں کو اور حیوانات کو بعض غیبی علوم ہوتے ہیں۔ اور اس کی سند میں مشکات شریف باب زیارت القبور کے اندر حدیث آتی ہے کہ سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خچر پر سوار جا رہے، مر علی 6 اقبر، 6 قبروں پر سے سرکار کا گزر ہوا، سرکار کا خچر دوڑا اور قریب تھا کہ سرکار گر جاتے، سنبھل گئے۔ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں بتکا ہے؟ سرکار نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ آل قبر کو عذاب ہو رہا تھا تو میرا خچر اس لیے بھاگا۔ اس پر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ توضیحات لکھی، وہ قابل غور ہے، نوٹ کرو اس بات کو۔ اللہ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بعض غیبوں کا علم حیوانات کو ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بھاگے۔ یہ جواب دینے کے بعد
پھر اس کا رد کرتے ہیں. ہاں کہتے ہیں اگر اس وجہ سے بھاگتے ہیں تو باقی جانور قبرستانوں پہ چرتے رہتے, وہ کبھی نہیں بھاگے تو یہ کیوں بھاگا؟ کا علم ان کو بھی ہوتا ہے, علم اس کو بھی ہوا, وہ نہیں بھاگتے, بھاگنا اسے بھی نہیں تھا, وہ کیوں نہیں بھاگتے؟ کہتے ہیں جو چیز پہلی مرتبہ دیکھی ہو اچنبا لگتا ہے, جب اسے بار بار دیکھ کے فیملیئر ہو گیا ہو, عادی ہو گیا ہو, تو انوکھی نہیں لگتی. وہ جانور قبرستانوں پہ چر چر کے عذاب کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ بے ایمانوں کی پٹائی ہوتی رہتی ہے, اس لیے زیادہ توجہ نہیں دیتے, اب بھدکتے بھی نہیں. تو کہ یہ کیوں بھدکا؟ کہ دراصل علم کی دو قسمیں ہیں, ایک علم از قسم علم اور ایک علم از قسم مشاہدہ. جیسا کہ ایک آدمی کو چٹھی لکھیں کہ لیوٹن میں اتنی لمبائی, اتنی چوڑائی, اتنی اونچائی کے 2 ہال بنائے گئے, اتنے کمرے بنائے گئے, ایسے ان کے ٹوائلٹس, ایسے باتھ اور ایسے فرش, ایسا فرنیچر اور ایسی اکموڈیشن بنائی گئی اور ایسی صاف ستھری ہے, پوری پیمائش, پوری میجرمنٹ, پورا مٹیریل سب لکھ رہے ہیں. اس آدمی کو علم ہو جائے گا, لیکن ایک موقع پر یہاں آ کر دیکھے تو یہ علم از قسم مشاہدہ ہوگا. مگر جب دیکھے گا تو دیکھنے سے جو اس کی طبیعت پر اثر ہوگا وہ لکھے ہوئے کے مقابلے میں مختلف ہوگا. یہاں آ کر کے فرق پڑا کیا کہ باقی جانوروں کو صرف علم ہوتا ہے, اس کو بھی پہلے علم ہی تھا. اگر علم کی حد تک ہوتا تو یہ کبھی نہ بھاگتا. سرکار کے بدن مبارک کا کچھ حصہ اس جانور کے بدن سے لگا ہوا تھا, تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا بدن مبارک خچر کے ساتھ لگنے کی وجہ سے عالم غیب اس کے سامنے عالم شہود ہو گیا. پہلے اسے سنائی دیتا تھا, اب دکھائی دینے لگا. دکھائی دینا یہ پہلا موقع تھا, اس لیے بھاگا. تکبیر, اللہ اکبر, جاگ کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مفکر اسلام. میں ذرا بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ آدھ گھنٹہ تو ہو گیا ہے, میں آدھ گھنٹے پر ختم کر دینا چاہتا تھا کیونکہ آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں روزانہ جلسوں پر جانے والا آدمی ہوں. جی جی ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. تو بعض جانوروں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے, تو بھی جب پاگل غیب کا علم جانتا ہے تو پھر علم والی کوئی جگہ محفوظ ہے تو جانتا ہے نا. ماننا پڑے گا کہ دماغ مرکز علم نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا اہل سنت سے کہ تمہارے پاس حتمی اور اٹل دلیل؟ انہوں نے کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, آپ کے دل پر نازل کرتا ہے. کہا سب سے بڑا علم قرآن میں ہے, قرآن کو دل پر نازل کیا, دماغ پر نہیں نازل کیا. معلوم ہوا مرکز عرفان قلب ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک صوفیہ مراقبے دماغ پر نہیں کرتے, قلب پر کرتے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اب اس سے بات آگے بڑھی. وہ کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتلاؤں اس بات کی شہادت کہ واقعی مرکز عرفان الہی قلب ہے, دماغ نہیں. ثبوت کا ایک تو اس آیت کو درج کر لو, فاستشہدوا شہیدین, کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے بات کو ثابت کرنے کے لیے. کہا کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کو معراج ہوئی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک, اے پیارے ہم نے آپ کا سینہ کھولا کہ نہیں کھولا. اس جگہ شاہ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بلندی طور پر دیدار سے مشرف ہو کر بے ہوش ہو کر کے گرے, سرکار کیوں نہیں گرے؟ کہتے دراصل
نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز، یہ حافظ شیرازی کا کلام ہے، نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز عاشقاں بردار دیدم۔ ہاں، عاشقوں کی نمازوں میں اور عام لوگوں کی نمازوں میں یہ فرق ہے۔ عام کی نمازیں جو ہیں وہ مسجدوں، ممبروں، محرابوں میں ہوا کرتی ہیں، لیکن عاشقوں کی نمازیں سوریوں پہ چڑھ کے ہوا کرتی ہیں۔ نماز عشق کی رکعتیں جدا گانا ہیں۔ ہاں، قلندر لاہوری ایک جگہ کہتے ہیں چے پرسی از نماز عاشقانہ، چے پرسی از نماز عاشقانہ، رکوعش چون سجودش محرمانہ، تب و تابے یکے اللہ اکبر، نہ گنجد در نماز پنجگانہ۔ کہتے ہیں نماز عاشقانہ کی کیا پوچھتے ہو، اس کے سجدے بھی اسی طرح پراسرار ہیں جس طرح اس کے رکوع پراسرار ہیں، اور اگر اس کی ایک اللہ اکبر کی ضرب ماری جائے تو پانچوں نمازوں کا فیوز اڑ جائے، اتنا وہ زبردست نماز ہے۔ کہتے یہ دیدار الہی کی نماز عشق الہی کی نماز ہے، اس کے وضو بھی جدا گانا ہے، اس کے قبلے بھی جدا گانا ہے۔ غیب را ابر و باران دیگر، غیب کا سارا سسٹم ہی الگ ہے۔ کہ وہ طور پر گئے بے ہوش ہوئے، یہ لامکان پہ گئے بے ہوش نہ ہوئے، انہوں نے دیکھا تو بات نہیں کر سکے، بات کر رہے تھے تو دیکھ نہیں سکے، دیکھا تو ہوش نہیں تھے اور ہوش تھا تو دیکھ نہیں سکے۔ یہاں بات بھی ہو رہی ہے، دیدار بھی ہو رہا ہے، ہوش بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ دراصل نماز عشق کا وضو قلب کا پھڑوانا ہے۔ ہاں، جو تن من پیا پیوار نہیں، مکتی کا ڈھونگ رچائے کیوں، جو تن من پیا پیوار نہیں، مکتی کا ڈھونگ رچائے کیوں۔ دل کا پھڑوانا یہ نماز عشق کا وضو ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو ان کا سینہ نہیں پھاڑا گیا تھا، وہ جس نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے اس کا وضو سینے کا پھاڑنا تھا۔ اس وجہ سے جب وقت آیا تو بے ہوش ہوئے، کہا محبوب کبریا جانے لگے تو قلب کا آپریشن ہوا۔ اگر دماغ مرکز عرفان الہی ہوتا تو دماغ کا آپریشن ہوتا، دماغ کا آپریشن نہ ہونا، قلب کا آپریشن ہونا، اس بات کی شہادت ہے کہ واقعی دل مرکز عرفان الہی۔ اب ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کرو۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کرتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ انزل اللہ علیک الکتاب، آپ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کی ایک روایت اگر یہاں شامل کر لی جائے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس پر حضرت امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ روایت انہوں نے کہاں سے لی ہے، یہ انہوں نے الیواقیت والجواہر کے اندر حضرت امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مگر انہوں نے الفتوحات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جبریل امی کے واسطے سے نازل ہونے سے پہلے قرآن عظیم پورے کا پورا سرکار پر نازل ہو چکا تھا۔ تو جب پورا نازل ہو چکا ہوا تھا تو یہ کیوں کہتے ہو فلاں آیت آئی ہے تو مطلب پتا چلا ہے، فلاں آیت آئی ہے تو غیب کا علم ہوا ہے؟ وہ پہلے آ چکا ہوا تھا۔ یارو جب آ چکا ہوا تھا تو پھر کیوں آیا؟ کہ اس بات کا جواب دینے سے بہت پہلے آئیے جو وحی کی بحث ہے اس میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ بعض وقت ایک آیت ہے دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک سورت ہے دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، جیسا کہ
الحمد للہ رب العالمین. یہ الحمد شریف جو ہے اس کے متعلق اختلاف ہے، یہ مکی ہے کہ مدنی ہے. حق یہ ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. ابھی مکے میں نازل ہوئی تو مکی ہے نا، اور مدینے میں پھر نازل ہوئی تو مدنی ہے نا. تو جب نازل ہو چکی ہوئی تھی تو پھر کیوں نازل ہوئی؟ علامہ نسوی نے لکھا 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. کہ 2 مرتبہ نزول کا فائدہ، کہ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے منسوخ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. 2 مرتبہ اس کے دہرانے کا مقصد یہ ہے، اور کوئی منسوخ ہو سکتی ہے مگر یہ منسوخ نہیں ہو سکتی. ایک مطلب یہ. دوسرا یہ کہ ایک بات کہہ چکے ہیں تو دوبارہ اس کے دہرانے کا مقصد تاکید کرنا ہوتا ہے. تاکید کی 2 قسمیں، ایک تاکید لفظی اور ایک تاکید معنوی. تاکید معنوی کے لیے جیسا کہ قل اقطعوا اجمعوا ابطعوا جمیعا، انفس، نفس، عین، یہ کلمات ہیں تاکید معنوی کے لیے. لیکن انا زیدن زیدن قائم، انا زیدن قائم، انا زیدن قائم قائم، یہ تاکید لفظی کی مثالیں ہیں. تو جس وقت الحمد سے لے کر کے لدوالین تک اس کو مکرر ذکر کیا تو کیوں بھائی؟ تاکید کے لیے. بھائی کیا تاکید کی ضرورت ہے؟ کہا اس میں مد خدا اس کے اس میں ذاتی ہے، اس میں صفاتی ہے. اس میں صفاتی میں سے بعض سب مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، بعض سب مخلوق سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن رب ہونا ساری مخلوق سے تعلق رکھتا ہے. رحمان اور رحیم، رحیم جو ہے یہ تمام مخلوق سے تعلق رکھتا ہے، رحمان جو ہے یہ مومنین سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ رحمان قیامت کے میدان میں ہوگا اور غلامان مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. اور رحیم ان اسماء میں سے ہے جو خدا اور مصطفیٰ کے درمیان مشترک ہے. یہ خدا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی قیامت کے میدان میں تو میں رحمان ہوں گا، کہلاؤں گا، رحیم ہونے کی صفت مجھ میں موجود ہوگی، لیکن میں بے ایمانوں پر رحم نہیں کروں گا، منکرین مصطفیٰ پر رحم نہیں کروں گا. اور قیامت کا جو نظام معادلت ہے، آخری فیصلے کی تاریخ اس میں موجود ہے. لیکن درمیان میں یہ کہنا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، یہ خدا کی توحید کے 2 پہلو، ایک تسبیح اور ایک تحمید. اللہ تعالیٰ کے وہ صفات جو اللہ میں پائے جاتے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کی تحمید کہلاتا ہے. ان اسماء کا، ان صفات کا ذکر جو صفات اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی ان سے پاک رکھنا. یعنی یہ کہنا کہ خدا عاجز ہے، خدا عاجز نہیں ہے، یہ تسبیح کہلائے گی. خدا کا کوئی شریک ہے، نہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تسبیح کہلائے گی. یعنی کوئی اور اس کا شریک ہے، کہ ایاک نعبد، تیری ہی پوجا. اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے. لیکن جب یہ کہہ دیا کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو خیال ہوا کہ اور کسی کا تو ذکر ہی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم کئی بے ایمان یہاں اپنی پچر لگانا چاہتے ہیں، ہمیں اس طریقے سے چلائیو جس طرح پہلے تیرے بندے چلے ہیں. ابھی خدا کو یہ حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں مولانا؟ کسی مخاطب کو کوئی تعبیر بتلانے کی تو جب ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا ادراک بات کو پا نہ سکے. اب رب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذی، سیدھا راستہ دکھلائیے تو ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کا راستہ کیا خدا کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سا راستہ ہے؟ کہا نبیوں، ولیوں، غوثوں، کتبوں، پیروں، پیمبروں اور اہل اللہ کا راستہ. کیا مطلب؟ یعنی جس وقت راستے کے سیدھا ہونے کا جھگڑا پڑے تو کتاب فیصلہ نہیں کیا کرتی، اس وقت اللہ والے فیصلہ کیا کرتے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک بڑی قیمتی بات میں نے کہی ہے، آپ اس پر غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. یعنی جس وقت راستے کے سیدھا اور ٹیڑھا ہونے کی بحث ہوتی ہے، کتاب نہیں فیصلہ کیا کرتی، اللہ والے فیصلہ کیا کرتے. کیوں؟ کتاب جھوٹوں کے پاس بھی ہوتی ہے، کتاب سچوں کے پاس بھی ہوتی ہے. کتب خانہ سچے کے پاس بھی ہوتا ہے، کتب خانہ جھوٹے کے پاس بھی ہوتا ہے.
मदरसा सच्चे के पास भी होता है, मदरसा झूठे के पास भी होता है। रिसाले सच्चे के भी निकल सकते हैं, रिसाले झूठे के भी निकल सकते हैं। लिटरेचर सच्चे का भी हो सकता है, लिटरेचर झूठे का भी हो सकता है। मस्जिदों के ऊंचे मीनार सच्चे के भी हो सकते हैं, झूठे के भी हो सकते हैं। फैसला फिर किस तरह हो? फैसला किस तरह हो? कोई कहे तुम्हारी सच्चाई का सबूत, कहा मेरा कुतुब खाना देखो। का कुतुब खाना तो अगर महाराजा रंजीत के यहां मिल जाए तो फिर क्या बंदोबस्त होगा? कहा जी हमारी बिल्डिंगें देखो, शाही मस्जिद के पास नहीं देखी वो महाराजा रंजीत का जो वो मड़ी बनी हुई है, मरगट, उसको उर्दू में मरगट कहना चाहिए, अरबी में उसको दखमा कहना चाहिए, और क्रीमेटोरियम अंग्रेजी में से क्रीमेटोरियम उसको कहेंगे। सियाणियां जिसकी पंजाबी माई आ रही हैं, सियाणियां। तो वो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। तो सच और झूठ की बहस में न बिल्डिंग शहादत है, न कुतुबखाना शहादत है, न मदरसा शहादत है, न मस्जिद का मीनार शहादत है, न रिसाले शहादत हैं, न पंफलेट शहादत है, न तंजीमें शहादत है, न दफ्तर शहादत है, न बोर्ड शहादत है, न जमात की कुव्वत अफरादी शहादत है। किस बात को शहादत बनाएंगे? कहते हैं शहादत बनेगी औलिया अल्लाह का वजूद। इसलिए हाँ, सच्चाई का दावा करना चाहते हो तो लाओ अपनी सब में अपने अकीदे का वालिया बगदाद लाओ। जिस अकीदे पर तुम हो उस अकीदे का मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी लाओ। जिस अकीदे का तुम ऐलान करते हो कि दीवार का पीछे का पता नहीं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अब जिस वक्त अहलुल्लाह का जिक्र के अनमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, क्या बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और ये अल्लाह का वजूद, और कुरान से साबित करता हूं। हजरत काजी साउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने लिखा है मास सादिकीन की तफसीर कून मास सादिकीन में, कहते हैं सच्चों के साथ रहो। का सच्चों से मुराद कौन? पढ़े लिखे का नहीं, का डॉक्टर्स का नहीं, का लॉयर्स का नहीं, का फुकाहा नहीं, दाढ़ियों वाले नहीं, रोजों वाले नहीं, कुतुबखानों वाले नहीं, लंबे कुर्तों वाले नहीं, हर साल हज पर जाने वाले नहीं, एक साल में 20 आदमियों से हज बदल के पैसे लेने वाले नहीं, हाँ? अपने बेगानों सबके पीछे नमाजें पढ़ लेना नहीं। तो किस तरह फैसला हो? कहते हैं इससे मुराद औलिया अल्लाह है, इससे मुराद औलिया अल्लाह है। क्यों? कहते हैं लिअन्नल इल्मा कद यज्तमु मअल कुफ्र वल वलायत ला तज्तमु मअहू। इल्म और कुफ्र कभी इकट्ठे हो जाते हैं। शैतान बहुत बड़ा आलिम भी है, बहुत बड़ा काफिर भी है। उलमाए यहूद बड़े बड़े उलमा भी हैं, बड़े बड़े कुफार भी हैं। उलमाए नसारा बड़े बड़े उलमा भी हैं, बड़े बड़े कुफार भी हैं। कई मिर्जा कादियानी जैसे और भी फिर रहे होंगे, बड़े बड़े उलमा भी होंगे, बड़े बड़े काफिर भी होंगे। कोई एक बतलाओ कि उसी वक्त में वली भी हो, उसी वक्त में काफिर भी हो। अगर काफिर है तो वली नहीं हो सकता, और वली बन गया तो काफिर नहीं रह सकता। इल्म के होते हुए इल्म और कुफ्र को लिया मुतबायिन नहीं है। ऐसा नहीं कि इल्म और कुफ्र इकट्ठे नहीं हो सकते। इल्म और कुफ्र, दाढ़ी और कुफ्र। आज हम आ रहे थे तो हमारे साथ कंपटीशन एक लड़ाता था, सिंह, दाढ़ी उसकी थी। मैंने कहा यार ये कैसी इसने रखी, अगर हिसाब की रखी होती, नीयत सच्ची करके, तो इसका सवाब मिलता है। खाब खास आपके लिए उठा रखी है इसने, है? तो दाढ़ी है, दाढ़ी और कुफ्र इकट्ठे हो सकते हैं, है ना? दाढ़ी रखी हुई है, बाल रखे हुए, मगर कुफ्र भी रखा हुआ है, दाढ़ी भी रखी हुई है। यूनिवर्सिटियों में मेरे पास तकरीबन कुछ सैकड़ों के हिसाबों से कुरान मजीद पर किताबें लिखी हुई, मुनकिरीन की कुरान की रिसर्च की हुई है, धड़ाधड़ आयतें इस्तेमाल करते। एक मौर्रिख की तरह बेकमो कास जिस मौजू पर चाहते हैं कलम उठाए लिखते चले जाते। उनके कलम में घोड़े की दौड़ है, लेकिन बेईमानों के लिखते। इल्म भी है और बेईमानी भी है। कोई एक बताओ वली भी हो बेईमान भी हो। वली है तो बेईमान नहीं, बेईमान है तो वली नहीं। इसलिए जो कौम अपनी सच्चाई का दावा करे वो अपने मौलवी साहब न पेश करे, वली पेश करे। हाँ, कोशिश इसकी भी की गई, मर जाने का कब्र से खुशबू आ रही है, अगले कान पकड़ाए तो पिछले की खुशबू पई, इसलिए वो जीने न को बोझ नहीं सी, मरने के बाद खुशबू कितनी आ गई। कोरू लंघण दे पता ना, सूई बकरी लंगी कोरू।
میں گران رہنے والا گرانی گلا ماڑے پتے جی ماڑی مٹیا آج کل غلام خان دا مشہور کیتا نے بھی آ رہی ہے خوشبو، میں کہ میرے نال چلو سبحان. تو عرض خدمت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو 2 مرتبہ نازل کیا، سورہ فاتحہ شریف کو. کیوں؟ اس میں اللہ کی توحید بھی ہے، رسول کے غلاموں کی عظمت کا بھی نشان ہے، اور بے دینوں کی تردید بھی ہے. غیر المغضوب علیہم والضالین، یعنی جو اعلی کتاب تھے ان کے 2 حصے کر لیے، کا ایک مغضوب علیہم ہے اور دوسرا الضالین ہے. کوالیفائڈ قسم کے بھائی ایمان پڑھے ہوئے، جیسا آج کی زبان میں کہتے ہیں فلاں بڑا ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہے، بڑا کوالیفائڈ آدمی، بڑا انٹلیکچوئل ہے، اور کچھ نہ پوچھو بڑا لٹریری آدمی ہے. اس زمانے کی بولی میں آل الکتاب کا لفظ استعمال ہوتا تھا پڑھے لکھے آدمی کے لیے. ان کے 2 حصے کر لیے، ایک کا نام عیسائی اور دوسرے کا نام یہودی، ایک کا نام المغضوب علیہم رکھ لیا اور دوسرے کا نام الضالین رکھ لیا. یعنی خدا کی عظمت جو اللہ میں پائی جاتی ہے اس کا بھی ذکر ہے، جو اللہ کی شان کے خلاف ہے اس سے اللہ کی تسبیح اور تنزیہ کا بھی ذکر ہے. جو غلط عقیدے کا ایک راستہ پیدا کرنے کی لوگوں نے کوشش کی اس کا راستہ بھی روکا گیا. کہا کہ ہدایت کی ضمانت میرے اللہ والے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اگر کوئی ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کرے تو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا جو انعام یافتہ لوگوں کی لائن ہے. یہ تو خطبہ ہے نا قرآن عظیم کا. آگے صنعت برات استحلال اس فن کو کہتے ہیں. ایک علم ہے جس کا نام ہے علم بدیع، اس کو انگریزی میں ریٹرک آپ کہہ سکتے ہیں، ریٹرک. تو ریٹرک جو ہے اس کی روح سے ایک فن ہے جس کا نام ہے صنعت برات استحلال. یعنی خطبے کے دوران کوئی آدمی ایسی بات کر دے جس سے پتا چلے کہ آئندہ تقریر میں یہ کیا کہنے والا ہے. قرآن عظیم نے اٹھان میں ہی ہدایت کی نشانی کے طور پر، اللہ دھیان کرے کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، ہدایت کی نشانی کے طور پر اولیاء اللہ کا ذکر کیا، صراط الذین انعمت علیہم. یہ صنعت برات استحلال کی روح سے پتا چلتا ہے کہ آئندہ قرآن اپنے مضامین میں بیان کرتے وقت یہ ذکر کرے گا ہدایت تلاش کرنا چاہتے ہو تو کتاب ایک تھیوری ہے، اس کو پریکٹیکل کے مطابق بناؤ. اگر اس کا ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو تھیوری ٹھیک سمجھ گئے ہو، اور اگر اس کا ایکسپیریمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا تو تھیوری تم سمجھنے میں غلطی کھا گئے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب کسی کوئی تھیوری الجھے تو پریکٹس اس کا ایکسپیریمنٹ کیا کرتے ہیں. اگر ایکسپیریمنٹ میں وہ نتیجہ لے آئے تو پھر تھیوری سمجھی گئی، ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہو گیا. تو صنعت برات استحلال کی روح سے اس فاتحہ شریف میں اللہ نے ولی کو نشان ہدایت بتلایا. یہ قرآن کا تھا خطبہ. آئندہ چاہیے تھا کہ قرآن کے مضمون میں اس بات پر اشارات ملے کہ جو خطبے میں ایک بات کہی تھی ہدایت چاہیے ہو تو ولی کی تلاش کرو، ولی میری ہدایت کی شہادت ہے. اور اگر کوئی بھی قوم کتاب کے زور سے ہدایت پر ثابت ہونا چاہے تو یہ سوچ کافی نہ ہوگی. اس بات کے ثبوت میں اگلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اور شک و شبہ نہ ہونے کی شہادت میں کہہ سکتا ہوں، میں بہت بڑا پہلوان آدمی ہوں، تو کہتے ہیں شہادت اٹھا ہوا بیٹھ نہ سکوں، بیٹھا ہوا اٹھ نہ سکوں، تو پہلوان ہونے کی شہادت کیا ہوگی؟ جب قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کا ثبوت ہدی للمتقین. قواعد عربیہ کی روح سے ہدن بمانے ہادین حال ہے، اور حال کی متعدد قسمیں، ان میں سے ایک قسم کا نام ہے حال تعلیلیہ. وہ علت بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں ہے
شک و شبہ نہ ہونے کی شہادت درآں حال کے یہ متقیوں کو ہدایت. بڑی قیمتی بات ہے مولانا، سمجھیں تو قیامت آ جائے گی. فکر و نظر کی کارزار ہے علوم قرآنیہ. جب یہ کہا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو جس طرح کوئی ٹیچر کہے جناب میرے جیسا لائق کوئی ٹیچر ملک میں نہیں ہے، پوچھو کس طرح اس بات کو ثابت کرو گے؟ کہا درآں حال کے میرے شاگرد پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کر جاتے. پچھلے 10 سال کا ریکارڈ دیکھو، کسی کا اسٹوڈنٹ میرے برابر نہیں آیا. جب یہ کہے کہ میرے جیسا کوئی ٹیچر نہیں، یہ کہہ سکتا ہے درآں حال کے میرے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں گزشتہ 10 سال سے فرسٹ کر چلے آ رہے ہیں، یونیورسٹی ٹاپ کرتے چلے آ رہے ہیں. جب پوچھا کہ قرآن تیرے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، کہا اس کا ثبوت. کہا یہ جو منزل پر پہنچے ہوئے نا، یہ جو ولی بنائے ہیں میں نے بنائے ہیں، اگر میرے پاس کامل سودا نہ ہوتا ولی کبھی نہ بنتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ مفکر اسلام. تو فن سنت برات استحلال کی روح سے جو خطبے میں ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، اس فن کے رکتہ نگاہ سے یہ وہ جو ریفلیکشن ہو رہی تھی، ایک انعکاس ہو رہا تھا، ایک روشنی پڑ رہی تھی کہ قرآن مجید آئندہ مضامین میں کیا کہے گا. اب حمد باری تعالیٰ کو مخفف کر لیا. کس دلیل سے؟ الف لام میم. یہ جو ایبریویشن ہے نا، جیسا سب ڈویژنل آفیسر کو آپ ایس ڈی او، ہاں جیسے ایس ایچ او، ہاں یا ڈی سی ڈیپیوٹی کمشنر، اے سی اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ وغیرہ. اور ایک آدمی تھا وہ آئی جی کے دفتر میں کہیں ملازم تھا، تو بابا اس کا گیا پوچھنے کے لیے، اس بیچارے کو آئی جی، وہ بیچارے ذہن سے اتر گیا، ارے گئی جی دے دفتر ونجنا. وہ بیچارہ میری طرح سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا، تو اسے پوچھے بابا کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا گئی جی دے دفتر ونجنا. انہوں نے کہا گئی جی دے دفتر ہی تے کوئی انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہوتا ہے نا، وہ آئی جی ہوتا ہے نا. تو اس طرح مخففات کا جو سسٹم ہے، دراصل عربوں نے یہ شروع کیا، نام کو چھوٹا کر کے لکھنا. لیکن عرب کی سویلائزیشن میں زندگی 2 حصوں پر منقسم تھی، یا آقایانہ زندگی یا غلامانہ زندگی. آقا کے نام کی تعبیر کا اور طریقہ تھا، غلام کے نام کی تعبیر کا اور طریقہ تھا. میں محسوس کرتا ہوں آپ لوگ بڑے تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ 2-3 منٹ گھنٹے میں باقی رہتے ہیں، میں 2-3 منٹوں میں بات ختم کرتا ہوں. نہیں، یہ دوست جو تنہا بیٹھے رہے ہیں ان کا حال پوچھنا، بڑے پریشان، بڑے جگر والے آدمی ہیں جو اس وقت تک بیٹھے ہیں، وگرنہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نہیں، بہت سارے ہمارے دوسرے مخلصین جو ہماری مجلس میں موجود ہوا کرتے ہیں، وہ بھی غالباً صبح کام کی مجبوری کی وجہ سے چلے گئے. میں عرض کر رہا تھا کہ نام کو تعبیر کرنے کے لیے 2 اسلوب عربوں میں تھے. غلامانہ زندگی کی تعبیر اور طرح ہوتی تھی، اور آقایانہ زندگی کی تعبیر اور طرح ہوتی تھی. کیا طریقہ کار تھا؟ اگر غلام ہو اس کا نام چھوٹا کرتے وقت اس کے نام کا آخری حرف لیتے تھے. اگر آقا ہو اس کے نام کو چھوٹا کر کے لکھتے وقت اس کے نام کا پہلا حرف لیا کرتے تھے. جیسا کہ میرا نام ہے سید عبد القادر. اب اگر مجھے کوئی سمجھے کہ یہ کوئی آزاد آدمی ہے تو سین سے میری تعبیر کر دے، اور سمجھے کہ یہ کسی کا نوکر ہے، غلام ہے کسی کا، تو دال کے ساتھ را کے ساتھ میری تعبیر کر دے. اس طرح نام کو لکھتے وقت چھوٹا کرتے وقت دیکھتے تھے، آقا ہو تو نام کا پہلا حرف لیتے تھے، غلام ہو تو نام کا آخری حرف لیتے تھے. اس نقطۂ نگاہ سے کہتے الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ الف سے مراد اللہ تو سمجھ میں آتا ہے، میم سے مراد محمد تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن لام سے مراد جبریل کس طرح ہے؟
بہت یہ گلاں ہی پہلے بار سنی نے تے صراط المستقیم بالکل روز نہ سنتے ہر روز نیا تور نہیں برق تجلی. عرض خدمت یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ سمجھ میں آیا آقا ہے, میم سے مراد محمد رسول اللہ سمجھ میں آیا کہ آقا ہے. جبریل کے ساتھ جیب کیوں نہیں آیا؟ کہا جس کی بارگاہ سے آتا ہے اس کا بھی غلام ہے, اور جس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اس کا بھی غلام ہے. ہاں جبرائیل جہیں جس چاہ کر نبیاں دا سر کر دو. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شیخ القرآن حضرت مفکر اسلام. سبحان اللہ. اب دیکھنے کی بات یہ ہے, اپنا مسئلہ بھی چھوٹا کر لیا, یار کا مسئلہ بھی چھوٹا کر لیا, ولی کا مسئلہ لمبا کر لیا. کہ کیوں؟ کہ دراصل بات یہ ہے, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. معاملہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کا مدار ولی پر ہے. کہ ولی کی بات تفصیلی کرو, ولی پہچان لیا گیا تو نبی پہچان لیا جائے گا, نبی پہچان لیا گیا تو خدا پہچان لیا جائے گا. جو نبیوں سے دور ہو گیا, چون شوی دور از حضور اولیاء, چون شوی دور از حضور اولیاء, در حقیقت گشتائی دور از خدا. جب ولی کی بارگاہ سے تو دور ہوا, اصل میں اللہ کی بارگاہ سے تو دور ہو گیا ہے. ولی کی بارگاہ سے دوری اللہ کی بارگاہ سے دوری ہے. اب وہ بات سمجھ میں آنے لگی, 2 مرتبہ فاتحہ شریف کیوں نازل ہوئی؟ کہ 2 مرتبہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ بات پکی ہو جائے کہ پورے قرآن مجید کے مضامین کو کنسنٹریٹ کر کے, ایبریویٹ کر کے, اس طرح اس میں سمو لیا ہے کہ اگر کوئی رازدار اس کا مطالعہ کرے اسے سمجھنا پڑے گا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اکیلی فاتحہ ہے. جیسا کہ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں, ساری کائنات کے علوم قرآن میں, اور سارے قرآن کے علوم فاتحہ میں, فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ میں, بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کے نقطے میں, اور انن نقطہ تو تخت البائے, با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی, حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی, فرق نہیں ماں بین بیا. انہاں کی بھی کوئی گل ہن چنگی لگی ہے. جس بندے کی بولنے نہیں عادت بھی کسی کی سننے نہیں عادت نہیں رہنی, یہ کمزوری بندے پیدا ہوئی اس لیے. وہ ایک سنگی آیا کرنا اس نے ٹنچے تو وہ نعت پڑھا کہتا ہے, ایک اور دعا ساتھی اس نے کوئی رکابت جی محسوس کریا کہ تو وہ آخر نا دل کردہ مدینے جاواں وت آواں تے وت جاواں. سکھا تک نہ کرایا ایک پاسے نہیں تو پھیرے کتنے پیا کر, وہ مطلب جلدی ختم کر جے. ایک دن وہ نعت پہ پڑھے نا, دل کردہ مدینے ٹر جاواں دربار محمد ویکھاں, وہ کول سن بیٹھا, اس آخیا اتوں ایک باری گو اگے جتنے مرضی چلا اتوں ایک باری خدا تو کی کھڑا ہے بوڑی تو کیسی ایسے خدا تو ادھر ہی رکھا ہے جدھر بھی کچھ
بات عرض کرنے لگا جناب مولا مرتضیٰ نے فرمایا نا میں وہ با کے نیچے جو نقطہ ہوں وہ میں ہوں. اس پر ایک بات خطاطی کی عرض کروں. خطاطی جو ہے لکھنا کالیگرافی اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے کہ حروف سے نکات شروع ہوئے یا نکات سے حروف شروع ہوئے. کہتے ہیں نکات سے حروف شروع ہوئے. اس کی اصل جیسا یہ کہے بندے سے مٹی شروع ہوئی ہے یا مٹی سے بندہ شروع ہوا ہے, بندے سے پانی شروع ہوا ہے یا پانی سے بندہ شروع ہوا ہے. ہاں یہ چیزیں پہلے موجود ہوں گی. یہی وجہ ہے جب مٹی گھٹے تو آدمی بیمار, پانی گھٹے تو پھر بندے کی صحت کس طرح ماپتے ہیں؟ پانی, آگ, ہوا, مٹی کے توازن سے. جب اس میں توازن ہو تو صحت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس وقت آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ الف ٹھیک ہے یا غلط, کیا طریقہ ہے اس کو آپ ماپیں. جو قط ہے نا نقطہ, ہاں جی جو قط ہے نا, جو قلم کی آگے سامنے سے چوڑائی اس کو قط کہتے ہیں. قط تو قط جو ہے وہ جتنا لمبا ہے اتنا ہی چوڑا کر دیں تو اس کا نام ہے نقطہ. اب آپ کو معلوم کرنا ہے کہ الف ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ غلط, اس کو ماپو. کم سے کم اس کی لمبائی 3.5 قط ہے اور زیادہ سے زیادہ لمبائی اس کی 5 قط ہے. تو آپ دیکھا کہ الف کی صحت خراب ہو گئی تو کس سے ماپیں گے؟ نقطوں کے ذریعے سے ماپیں گے. پتا چل جائے گا کہ اتنا کم ہے اتنا اس کو بڑھاؤ. نقطے اسی قط کے ذریعے سے ماپو نا, بڑھاؤ. جب اس کی وہ پیمائش اس نقطے کی روح سے برابر ہو جائے گی خط کی, اس وقت الف کی صحت ٹھیک ہے. با ہے وہ ایک کشتی نما ہے اور ایک بغیر دوسرے شوشے کے ہے. تو جو کشتی نما ہے وہ 5 قط ہے, دوسری جو ہے وہ 11 قط ہے. جب با کی صحت خراب ہو جائے, جس کو بے کہتے ہو, اس کو جو لکھی ہوئی ہے نا سامنے وہ تو بے ہے لیکن اس کا نام با ہے. ہاں یہ الف با تا سا جیم آ خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف, یہ نام ہیں ان کے. یہ مفردات جو ناموں سے تعبیر ہوتے ہیں. الف بے تے سے یہ غلط ہے. ہاں یہ سب سے بڑے بندہ ہے ای بی سی کی سی اس طرح وہ غلط ہے, اسی طرح یہ بھی غلط ہے. اچھا تو جس آپ نے اس کی صحت معلوم کرنا چاہیے تو پھر صحت کا ذریعہ کیا نکلا؟ نقطہ نکلا. نقطے کے ذریعے سے ماپتے جاؤ گے. کیا مطلب جتنے بھی 29 حروف ہیں 29 حروف کی صحت اور عدم صحت کا مدار کس پر ہے؟ نقطے پر ہے. نقطہ ساتھ ہے تو صحت ٹھیک ہے اور نقطہ ساتھ نہیں ہے تو صحت ٹھیک نہیں ہے. الحق ما علی, علی جدھر ہے ادھر حق ہے, علی جدھر نہیں ہے ادھر حق نہیں. اگر پرکھنا ہے تو علی کا نقطہ لگا کے دیکھو. ہاں اب کتابت کے اور دماغ کے درمیان واسطہ کیا ہے؟ نقطہ. نقطہ پڑھا تو جو کچھ دماغ میں ہے مارز ظہور میں آنے لگا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. جس طرح دماغ میں جو کچھ ہے نقطے کی معرفت سامنے آئے گا, نقطہ ہٹا دو تو دماغ کی معرفت باہر آنے والی چیز کوئی نہیں رہ جاتی. اسی طریقے سے علی کو بیچ میں سے ہٹا دو تو شہر علم سے جو برآمد ہونے والا سودا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب سرکار کا فرمانا کہ ساری کائنات کے علوم قرآن میں, قرآن کے سارے علوم الحمد شریف میں, الحمد شریف کے سارے علوم بسم اللہ میں, اور بسم اللہ کے سارے علوم نقطے میں, اور میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. اب سرکار کا فرمانا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. آپ ثابت کر چکے کہ کتابت کے فن میں جو پتا کرنا ہو حرف ٹھیک ہے کہ غلط ہے, نقطہ لگا کے دیکھو. نقطے میں فٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو غلط ہے. اب حق اور باطل کا فیصلہ کرنا, علی کا نقطہ لگاؤ. اگر فٹ آ گیا تو حق ہے اور فٹ نہ آیا تو باطل. اب 2 مرتبہ نازل ہونے کی فلسفی ایک حد تک سمجھ میں آ گئی کہ پورے قرآن کا چونکہ خلاصہ ہے. جب آپ کوئی اکاؤنٹس وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں نا تو بڑی تفصیلات تو آپ نے اپنے کسی آفس میں رکھی تھی, ڈائری پر چھوٹا کر کے لکھا ہو, تو ڈائری کو جو ہی آپ نکالے تو پورا آپ کا جتنا دفتر ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو پورے قرآن مجید کا سرسری مطالعہ کرنا ہو تو فاتحہ سے
تاکید کے طور پر اس کے 2 مرتبہ نازل کیا. اب سمجھ میں آ گیا کہ 2 مرتبہ نازل کرنے کی ایک پالیسی اس کی تاکید ہوتی ہے, ایک پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اس کو منسوخ نہیں کیا جائے. ایک اور پالیسی ہوتی ہے, وہ کیا کہ دیکھا کہ میرے یار کو اس کی لذت آ گئی ہے, اس کو پھر دوہرا دیا. رب المشرقین ورب المغربین, سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. دیکھا پیار یار کو لذت آ گئی ہے, ایک مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان, پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان. جیسا کہ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے کے مہر کشریف کے اندر لکھا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے کہ 2 مرتبہ نازل. کہا کیوں؟ کہا جب دیکھا کہ محبوب کو اس کی ٹھنڈک پڑی ہے, کہا پھر کہتے, پھر وہی بات کہتے, اور پیارے پھر وہی بات کہتے. ہاں تو چاہتا تھا کہ تیرا خاندان پاک ہو, تو ہٹ جا. انما یرید, ہم نے اپنی مرضی سے صرف یہ کام کیا ہے, ہم تیرا نہیں ذکر کرنا چاہتے, تیری مرضی بیچ میں ہے تاکہ کوئی تجھے گلا نہ کرے. ہاں کہ آپ اپنے ہی خاندان کو پاک کرانا چاہتے, انما صرف اللہ کی مرضی ہے, ہم تیری مرضی بھی بیچ میں نہیں شامل کرنا چاہتے تاکہ کل کوئی گلا نہ کر سکے. اب وہ بات سمجھنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ پہلے جب پورا قرآن مجید نازل ہو چکا تھا تو جبریل امی پھر لے کر کیوں آئے؟ اس پر محیدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے, کہتے ہیں دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی شہزادہ اپنے کام کو نکلا ہوا ہو تو نوکر کا کام ہوتا ہے بستہ ساتھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے, اور جو سیکشن ضرورت پڑتی جائے وہ نکال کے دیتا جاتا ہے. محبوب کبریا کائنات کے شہنشاہ ہیں اور جبریل امی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے غلام ہیں, تو جدھر جدھر سرکار تشریف لے جا رہے ہیں جو سیکشن ضرورت پڑتی ہے وہ نکال کے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, تو وہ جبریل کی معرفت نازل ہونا بھی حق ہے اور براہ راست نازل ہونا بھی حق ہے, جیسا کہ حضرت محیدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات شریف کے اندر لکھا ہے. اور آج آپ کے ایک برخوردار نے جو قرآن مجید یاد کیا ہے, ایک بڑی تاریخی اور یادگاری چیز ہے. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں من قرأ القرآن وحافظہ شفعہ اللہ تعالی فی عشر وجبت لہم الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے, سرکار کی زبان کے بول ہیں. سرکار نے فرمایا جس آدمی نے قرآن مجید تجوید سے, تحسین سے, ترتیل سے, مخارج سے, صفات سے, قواعد سے, ضوابط سے, اوقاف سے, رموز سے پڑھ لیا, یاد کر لیا, ایک آدمی کی وجہ سے 10 آدمیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا, جبکہ دوزخ ان پر واجب ہو چکی ہوگی, فیصلہ ہو چکے گا یہ جہنمی ہے. اس کے بعد حق دیا جائے گا حافظ اگر تیرا عقیدہ صحیح ہے تو یہ تیرے یاروں میں, آشناؤں میں, رشتہ داروں میں کوئی سے 10 آدمی گنتی میں پکڑ لے جو کافر نہ ہو, جن کا عقیدہ غلط نہ ہو. اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے, کتنے بھی گنہگار ہیں, صرف تیرے ایک بول پر ہم ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجیں گے. کتنی بڑی عزت والا انسان ہے. فرمایا حضور نے یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن فانہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اے ابو ذر قرآن مجید کی تلاوت کو ناگزیر سمجھا کرو, لا بدی سمجھا کرو. کہ کیوں؟ کہ فانہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء, وہ زمین پہ تیرے لیے چمک ہے, جو قرآن مجید پڑھو گے چہرے پر چمک آئے گی, ہاں, اور آسمان پہ تیرے لیے ذخیرہ ہے. اگر قرآن مجید پڑھے تو خشکی آتی جائے, ہاں, 3 مہینے نے چلے پر جلا مڑی تے کر اچھا تے داند بھی کلے تڑائی تے نسن, تو پھر قرآن تو نہیں نہ پڑھنا رہا کہ جو اور ہی پڑھنا رہا نا, ہاں. انہ نور لک فی الارض, وہ زمین میں تیرے لیے نور ہے. کئی مرد مولانا بازار میں جا رہے ہیں نا, آدمی دیکھا تو چہرے سے پہچان لیا گیا کہ یہ سنی ہے, ہاں, خدا جانتا ہے چہرے پر چمک ہے. تو کون سا راہ کوٹے نا کوئی باڑی کو نہ کرائی کی دی اس نے خاصا مالک ہے اصلی,
وہ جج نے عدالت پیش ہوا تھا. جج آخیا یارا یہ مالک سے نہ کہ کچھ تو دے نہ مالکانا. اس کہا جناب ہمارے کو کئی چیز جی دے سکنا. آخیا جی تبرہ دینا ہے نا. اس سمجھا پی تبرہ ہو رہا کیا چیز ہے نا کو انگریزی پڑھا. اس کہا اس نے مارکیٹ ویلیو کیا ہی اس کہا جناب 100 لعنت بائی ہے تاکہ تبرہ بڑی آنچ پہ کھانا ہے. تو ایک تو برابر تو جتنا مہینے نے چلا کٹی اچھا ہے تو ہزار تبرہ چہرے پر بسیا نظر اچھا ہے تو کس طرح بندہ منے کہ قرآن پڑھنا رہا ہے. فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. سرکار نے فرمایا کہ زمین پہ تیرے لیے چمک ہوگی اور آسمان پہ تیرے لیے ذخیرہ ہوگا. حضور نے فرمایا کہ تلاوت القرآن ہی افضل عبادات امتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن مجید کا پڑھنا میری امت کی ساری عبادتوں سے افضل ہے. اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی, مولانا آپ کو بھی, آپ کے مدرسے کی انتظامیہ کو بھی اور یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی جنہوں نے اس جگہ سے لے کر کے نا اس کے اوپر کے میناروں تک کام کیا ہے, پیسہ خرچ کیا, وقت خرچ کیا, آپ کے لیے سہولتیں مہیا کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی سنگت کو بھی قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس سلسلہ رشد و ہدایت کو ترقی عطا فرمائے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جناب حیدر کرام شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال, پھر خنجر مارنے والے نے جب خنجر مارا سرکار فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کا ختم کر دینے والا ہوں. اس پر علامہ بدر الدین نے لکھا ہے